اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ معرفت امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں آج ہم نبی خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت کا قصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جید عالم دین شیخ صدوق کی کتاب آفتاب زمانہ کے مطابق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب حضرت یوسف کا وقت وفات ہوا تو انہوں نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور حمد و ثناء پروردگار کے بعد ان سے کہا، ان قریب ایک سخت وقت تم لوگوں پر آنے والا ہے جس میں تمہارے مردوں کو قتل کیا جائے گا، عورتوں کا شکم چاک کر کے ان کے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، مگر گھبرانا نہیں، لاوی بن یعقوب کی اولاد سے ایک قائم ظاہر ہوگا جو گندمی رنگ کا بلند قامت ہوگا۔ اسی طرح اس کی ساری صفات بیان کی اور کہا، اس سے تمسک رکھنا، لہذا اس کی ولادت کی خوشخبری سنائی اور اس کے ظہور کے منتظر رہے، یہاں تک کہ نجومیوں نے اس کی ولادت کی خوشخبری سنائی اور ان کے ظہور کی علامات بھی جو یوسف نے بتائی تھیں ظاہر ہونے لگیں۔ وہ عالم دین جس کی سنائی ہوئی احادیث سے لوگوں کو سکون حاصل ہوتا تھا، وہ بھی بادشاہ کے ظلم و جور سے مخفی ہونے لگا، تو لوگ جمع ہو کر اس کے پاس آئے اور کہا، تم ہی تو تھے جو ہمیں سکون و اطمینان بخشتے تھے اور قیام کرنے والے قائم موسیٰ بن عمران کی نشانیاں بتاتے تھے اور دلاسا دیتے تھے، اگر تم بھی اس طرح مخفی ہو گئے تو ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا وہ عالم لوگوں کو پہاڑ کے دامن میں لے جا کر احادیث سناتا اور اس طرح لوگوں کو تھوڑا سکون ہوتا، یہاں تک کہ ایک چاندنی رات کو حضرت موسیٰ اپنی سواری قاطر پر سوار ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اب جو اس عالم دین نے انہیں دیکھا تو تمام نشانیاں اور علامات جو حضرت یوسف سے سنی تھیں ان میں پا کر ان کے قدموں میں گر گیا اور ان کے قدموں کے بوسے لینے لگا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت نہ دی اور آپ کی زیارت میرے نصیب میں کی۔ جب دوسرے لوگوں نے بھی جانا کہ یہ ہمارے قائم حضرت موسیٰ ہیں تو وہ بھی موسیٰ کے قدموں میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ نے صرف اتنا کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا۔ اس کے بعد پھر موسیٰ غائب ہو گئے اور شہر مدین گئے اور وہاں کئی سال حضرت شعیب کے پاس رہے۔ یہ موسیٰ کی دوسری غیبت تھی جو لوگوں کے لیے پہلی غیبت سے زیادہ سخت تھی، کیونکہ لوگوں پر ظلم و ستم بڑھ گیا تھا، مگر پھر بھی لوگوں نے اس عالم دین کا ساتھ نہ چھوڑا اور شہر سے باہر بیابان میں جمع ہو کر اس سے احادیث سنتے اور سکون حاصل کرتے۔ اس عالم دین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی، 40 سال کے بعد تم لوگوں کی مشکل حل ہو جائے گی۔ سب نے یہ خبر سن کر الحمدللہ کہا۔ دوبارہ وحی ہوئی کہ ان کی زبان سے الحمدللہ کہنے کے نتیجے میں ہم نے وہ 40 سال 30 سال میں بدل دیے۔ سب نے یہ سن کر کل نعمت فمن اللہ کہا، یعنی ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر وہی ہوئی کہ ہم نے ان 30 سالوں کو 20 سال سے بدل دیا۔ سب نے یہ سن کر کہا، یعنی کوئی خیر نہیں آتا مگر اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ پھر سے وہی ہوئی، ہم نے ان 20 سال کو 10 سال سے بدل دیا۔ سب نے سن کر کہا، یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی برائی کو دور نہیں کر سکتا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس عالم دین کو وحی ہوئی کہ ان سے کہو، تم لوگ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرو کہ میں تمہاری مشکلات کے دور کرنے کا حکم دے چکا ہوں۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ سواری پر سوار ظاہر ہوئے۔ اس عالم نے جو موسیٰ کو دیکھا تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ سے ان کا نسب پوچھا۔ موسیٰ نے بتایا، میں موسیٰ بن عمران بن قاہت بن لاوی ہوں۔ اس عالم نے کہا، آپ ہمارے لیے کیا لائے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت۔ اس عالم نے اٹھ کر موسیٰ کے ہاتھوں کو چوما۔ پھر موسیٰ لوگوں کے درمیان بیٹھے اور احکام الہی کی تعلیم دی۔
محمد حلبی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب یوسف بن یعقوب علیہ السلام کا وقت وفات نزدیک ہوا تو خاندان یعقوب جو کہ 80 افراد پر مشتمل تھا جمع کر کے فرمایا عنقریب یہی قبطی لوگ تم پر غالب آ جائیں گے اور تمہیں بدترین سزائیں دیں گے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ تمہاری نجات لاوی بن یعقوب کی اولاد میں موسیٰ بن عمران کے ہاتھوں نجات دے گا جو بلند قامت گندمی رنگ گیسوؤں والا جوان ہوگا۔ اس وقت سے بنی اسرائیل میں ہر پیدا ہونے والے بچے کا نام عمران رکھا جانے لگا اور جو عمران ہوتا وہ اپنے بیٹے کا نام موسیٰ رکھتا۔ ابو بصیر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا موسیٰ کے قیام کرنے سے پہلے 50 جھوٹے موسیٰ بنی اسرائیل میں ظاہر ہوئے جو مدعی تھے کہ ہم موسیٰ بن عمران ہیں، یہاں تک کہ جب فرعون کو اس کے نجومیوں نے خبر دی کہ موسیٰ فلاں سال متولد ہوں گے تو اس نے حکم دیا کہ اس وقت سے جو بچہ پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے۔ ہر عورت پر ایک عورت مقرر کر دی گئی کہ کہیں وہ حاملہ ہو تو فوراً دربار فرعون میں اطلاع دی جائے۔ اسی دوران مادر موسیٰ حاملہ ہو گئیں تو اس مولود کی برکت سے اس کی محبت اس عورت کے دل میں بیٹھ گئی۔ اب جو اس عورت نے مادر موسیٰ کو گھبرایا ہوا پایا تو کہنے لگی اے خاتون تمہارا رنگ کیوں زرد ہے اور کیوں پسینہ سے شرابور ہو؟ مادر موسیٰ نے کہا مجھے خوف ہے کہ کہیں تم میرے ہونے والے بچے کو لے کر ذبح نہ کروا دو۔ اس عورت نے کہا گھبراؤ نہیں، میں اس راز کو پوشیدہ رکھوں گی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ مگر جب موسیٰ کی ولادت کے بعد مادر موسیٰ ڈریں کہ کہیں بچے کے رونے کی آواز سن کر دوسرے لوگ متوجہ نہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ اسے ایک صندوقچہ میں رکھ کر رات کے وقت دریا میں چھوڑ دو۔ مادر موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ ہوا نے پانی کو حرکت دی جس سے صندوقچہ بھی بہتا ہوا دور ہونے لگا۔ مادر موسیٰ بیٹے کی محبت میں چیخنا چاہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون قلب عطا کیا۔ پھر امام نے فرمایا زوجہ فرعون بنی اسرائیل کی صالح عورتوں میں سے تھی۔ اس نے فرعون سے کہا بہار کا موسم ہے، دریا کے کنارے تفریح کے لیے چلتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ دوسری طرف دریا کے ساحل پر خیمہ لگائے بیٹھے تھے کہ دور سے دریا میں صندوقچہ بہتا ہوا نظر آیا۔ آسیہ نے کہا جو میں دیکھ رہی ہوں تم لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے؟ ساری کنیزوں نے کہا ہاں ہم بھی ایک صندوقچہ بہتا ہوا آتا دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ صندوقچہ نزدیک ہوا تو غلاموں نے وہ صندوقچہ شہزادی آسیہ کی خدمت میں لا کر پیش کیا۔ اب جو کھولا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت سا بچہ لیٹا ہنس رہا ہے۔ اس کی محبت آسیہ کے دل میں بیٹھ گئی، اسے گود میں اٹھا لیا اور کہنے لگیں یہ میرا بیٹا ہے، اور فرعون کے پاس لا کر کہنے لگیں آخرکار میری گود بھر گئی، ہم دونوں اس بچے کو اپنا بچہ قبول کر لیتے ہیں تاکہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پا سکے، کہیں تم اسے قتل نہ کروا دینا۔ اتنا فرعون سے کہا کہ اس نے آسیہ کی بات مان لی۔ اب جو لوگوں نے سنا کہ بادشاہ اور شہزادی نے کسی بچے کو گود لیا ہے تو اپنی اپنی عورتوں کو بچے کو دودھ پلانے والی کے عنوان سے بھیجا۔ دوسری طرف موسیٰ کی بہن نے جو صندوقچہ کا تعاقب کر رہی تھی خواتین کو جمع ہوتے دیکھا تو اپنی ماں کو بھی بلا لیں۔ موسیٰ نے کسی عورت کے پستان قبول نہیں کیے مگر جیسے ہی ماں کے پستان محسوس کیے فوراً پینے لگے۔ اسی طرح موسیٰ کی پرورش ہونے لگی۔ مادر موسیٰ اور خواہر موسیٰ نے بالکل بھی ظاہر نہ ہونے دیا کہ یہ بچہ ہمارا کون ہے۔ اسی طرح موسیٰ نے خاندان فرعون میں پرورش پائی، یہاں تک کہ مادر موسیٰ اور ان پر مقرر کی جانے والی عورت ان دونوں کا انتقال ہو گیا اور یہ راز کسی پر فاش نہ ہو سکا۔ جب موسیٰ جوان ہوئے تو جیسا پہلی روایت میں نقل ہوا کہ چاندنی رات میں بنی اسرائیل کے عالم اور اس کے پیروکاروں کے سامنے ظاہر ہوئے اور پھر وہاں سے دور ہوئے۔ فرعون کے شہر میں گھومتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل اور قبطی کے درمیان جھگڑا ہے۔ موسیٰ نے جب قبطی کی طرف سے ظلم ہوتا دیکھا اور بنی اسرائیل والے شخص نے ان سے مدد چاہی تو موسیٰ نے جا کر قبطی کو ایک مکہ مارا جس سے وہ قبطی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔
موسیٰ کا یہ قصہ لوگوں کی زبان پر جاری ہو گیا کہ موسیٰ نے ایک فرعونی کو قتل کر دیا ہے۔ دوسرے دن پھر اسی بنی اسرائیل کو ایک دوسرے قبطی کے ساتھ جھگڑتا دیکھا تو موسیٰ نے اس سے کہا، تو بڑا جھگڑالو انسان لگتا ہے، کل اس سے بھڑا ہوا تھا اور آج اس سے۔ اب جو موسیٰ اس کی مدد کو آگے بڑھے تو وہ کہنے لگا، اے موسیٰ، جس طرح تم نے کل اس کو قتل کیا آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم مسلح نہیں ہو، صرف قتل و غارت گری کرنے آئے ہو۔ اتنے میں دور سے مومن آل فرعون آئے اور موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، آپ جلدی سے شہر سے کہیں دور چلے جائیں کہ فرعون اور اس کے ساتھی آپ کی تلاش میں ہیں اور آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ اسی حالت میں کہ نہ کوئی یار و مددگار تھا نہ سامان سفر، شہر سے باہر نکلے اور مدین کی طرف چل دیے۔ مدین پہنچ کر دیکھا ایک درخت کے نیچے کنواں ہے جہاں سے لوگ اپنے حیوانوں کو پانی سے سیراب کر رہے ہیں، اور دوسری طرف دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو لیے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان لڑکیوں سے پوچھا، آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارا باپ بوڑھا ہے، لہٰذا ہم اپنے حیوانات کو خود چرانے اور یہاں پانی پلانے آتی ہیں، اور چونکہ لوگوں کا ہجوم ہے لہٰذا یہ فارغ ہو جائیں تو ہم اپنے حیوانات کو پانی پلائیں گی۔ حضرت موسیٰ نے ان پر رحم کھاتے ہوئے ان سے ڈول لیا اور جلدی جلدی پانی نکال کر ان کے حیوانات کو پیش کیا، اور پھر درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان لڑکیوں نے گھر جا کر اس جوان کا قصہ بیان کیا۔ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ ایک لڑکی نے آ کر موسیٰ سے کہا کہ آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں تاکہ آپ کی اجرت دیں۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو، صرف مجھے راستہ بتاتی جاؤ، ہم فرزندان یعقوب عورتوں کے پیچھے نہیں چلتے۔ موسیٰ نے شعیب کے پاس آ کر جب اپنی داستان بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ڈرو مت، تم نے نادان لوگوں سے نجات پائی ہے۔ شعیب کی ایک بیٹی بولی، بابا جان اسے اپنی مزدوری پر رکھ لیں، وہ طاقتور اور صالح انسان ہے۔ تاہم حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ایک لڑکی تمہارے نکاح میں دے دوں، اس شرط پر کہ تم 8 یا 10 سال تک جو بھی تمہاری مرضی ہو ہماری خدمت کرو۔ موسیٰ نے 10 سال تک ان کی خدمت کی اور پھر اپنی زوجہ کو لے کر بیت المقدس کی طرف چل دیے۔ رات کا وقت تھا، سردی کی رات تھی اور راستہ بھی بھول چکے تھے کہ راستے میں کہیں دور سے آگ روشن نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زوجہ سے کہا، تم ذرا یہیں ٹھہرو، میں ذرا آگ کا شعلہ یا کوئی خبر لے کر آتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ آگ کے نزدیک ہوئے تو آگ ان سے دور ہو گئی۔ وہ گھبرائے، درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، اپنی جوتیاں اتار دو، یہ مقدس وادی ہے اور میں تمہارا پروردگار عالمین کا پالنے والا ہوں، ذرا اپنے عصا کو پھینکو۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینکا، دیکھا کہ وہ ایک بڑے اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے، آواز آئی، ڈرو مت، اسے اٹھا لو، تمہارے ہاتھ میں وہ دوبارہ عصا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر کہا، اے بار الہ، یہ جو میں آواز سن رہا ہوں یہ تیرا ہی کلام ہے؟ آواز آئی، ہاں، اور اے موسیٰ تم مت ڈرو اور سکون کا سانس لو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیر کو اس اژدہے کی دم پر رکھا اور گلے سے جو پکڑا تو وہ ان کے ہاتھ میں دوبارہ عصا ہو چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ید بیضا اور عصا کے معجزات دے کر فرعون کے پاس بھیجا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک رات بلکہ چند گھنٹوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دے کر غیب سے ظاہر ہونے کا حکم دیا، اسی طرح 12ویں امام مہدی علیہ السلام کو بھی ایک دم غیبت سے ظہور بخشے گا۔ عبداللہ بن سنان امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، امام مہدی علیہ السلام میں موسیٰ نبی کی کچھ شباہتیں ہیں، مثلاً پوشیدہ طور پر ولادت کا ہونا، اپنی قوم سے غائب رہنا۔ راوی نے پوچھا، موسیٰ کتنے عرصے اپنی قوم سے غائب رہے؟ آپ نے فرمایا 28 سال۔
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا امام مہدی علیہ السلام ہمارے اہل بیت سے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک رات میں ہی ان کے حق میں فیصلہ کرے گا، یعنی انہیں ظہور بخشے گا۔ ابو بصیر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ امام مہدی میں 4 پیغمبروں کی 4 شباہتیں موجود ہیں۔ اول موسیٰ کی طرح دشمنوں کا خوف اور دوسری طرف ظہور کا انتظار، دوئم یوسف کی طرح سے قید میں زندگی گزارنا، سوئم عیسیٰ کی طرح سے لوگوں کا ان کے بارے میں بھی باتیں بنانا کہ وہ مر چکے ہیں جبکہ وہ زندہ ہوں گے، چہارم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح شمشیر اپنے ہمراہ رکھنا۔ محترم سامعین، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حالات سے آگاہی کے سلسلے میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔